الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسلنا بالحق مكي مدني الخوشي حبيب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین شفیع المرسلین رحمت للعالمین بالخاص محمد صلی فاتح بابر خیبر صافی روز کوثر امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنۃ اللہ علیہم من لیل هذا الى قیام الدین. اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی من کتابہ القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ساری تعریفیں اس ذات واجب کے لیے ہیں کہ جس نے محبت محمد آل محمد میں اس کائنات قدم سے وجود بخشا اور کائنات کی ہر شے پر محمد آل محمد کی محبت سے واجب کرا. اور یہی اس آیے کا ترجمہ بھی ہے کہ رسول نے فرمایا میں تم سے اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے خدا سے محبت کرتے ہیں. بس اس آیت کو سنانا تھا. اس آیت کو آپ نے بہت بار سنا لیکن جس انداز میں زین العابدین جب یہ لٹا ہوا قافلہ تو امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد کہا کہ اس آیت میں اگر مودت کی جگہ عداوت کا حکم ہوتا لفظ عداوت اللہ لکھا ہوتا تو اتنی عداوت نہ بڑھتی گئی. اور امام نے جو مسائل بیان کیے وہی کربلا ہے. اب میں سوچ رہا تھا کہ وداعی مجالس کا آغاز ہو گیا تو کچھ دنوں میں ایام اعزا کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. مجلس وداعی ایام اعزا کی مجلس بھی ہو جائے گی لیکن جو عزادار کربلا ہے بیمار کربلا وہ ساری زندگی کربلا سے دور نہ جا سکا. جب بیمار کے سامنے پانی آ رہا جب امام نے کوئی بات سنی بے ساختہ کربلا سے اس کی مثال. لیکن میر حدیث نے غربت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم کے ساتھ بیمار کو کیا ہے کہ انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا جہاں کا ہے اندوہ علم بے وطنی کا کانٹوں کے علم سید سجاد سے پوچھو ایزائے سفر مسلم ہے ناکات سے کہ کانٹوں پر بیمار کا گزرنا بلایا نہیں جا سکتا تو مسلم کی تنہائی کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. عجیب غربت ہے. کربلا کا دیوانہ لکھا ہے. اختتام تو بیمار نے فرمایا لیکن آغاز کربلا مسلم کے غم سے ہوتا ہے کہ یہ سفیر حسین نے کربلا کا دیباچہ اپنے خون سے لکھا. عجیب غربت ہے. میں شہادت نہیں پڑھوں گا بس اتنا بتاؤں گا آپ کو کہ احکام میت ہے ہمارے پاس موجود تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کافر بھی مر جائے تو بلا تفریق مذہب میں اسے دفن کر دیا جائے. لیکن جب واقع کربلا کے بعد بیویاں اسیر کر کے کوفہ لائی گئی تو بام پر مسلم کا سر لگا ہوا تھا. سعید و سعادی جی نے پوچھا کہ کیا کوفے والے اپنے مردوں کو دفن مسلم کا لاشا بھی لٹک رہا تھا اور سر بھی بام پہ لٹکا ہوا تھا. سر حسین ملاقات کے لیے بلند ہوا.
اور مسلم کے سر کے قریب پہنچا. جب نیزے پر نہ پایا مسلم کے سر کو تو ظالموں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ سر کدھر کو گیا. نیزہ لیا ہوئے بیمار امام کے پاس آئے. نیزے کے ایسی تکلیف کہ بیمار تڑپ اٹھا. کہا کہ بابا آپ کہاں ہیں؟ تو کہا کہ میں مسلم سے ملاقات کر رہا ہوں. اور دیکھیے جہاں ہمارے پاس بہت سی باتیں ہیں وہاں پر ایک مسلم کی سنت سارے شیعہ عمل کرتے ہیں. جانتے ہیں کیا ہے کہ جب بام پر لایا گیا نا تو 2 رکعت نماز پڑھی مسلم نے اجازت دی. اور جب نماز تمام کی تو چونکہ خانہ کعبہ سے حسین آ رہے تھے اسی سمت میں بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے جدھر سے حسین کے آنے کی توقع تھی. اس سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا السلام علیکم السلام علیکم ابن رسول اللہ. تو حسین منزل صالحیہ تو کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. اپنے مقام سے اٹھ کے سلام کا جواب دیا. تو زینب نے پوچھا بھیا کس کے سلام کا جواب دیا؟ ایک مرتبہ زینب کو بتایا کہ زینب دیکھ لو اب یہ ایسے مناظر بہت سارے ہیں. یہ پہلو بھائی ہے اس پر تلوار چل رہی ہے. یہ کربلا کو جیواتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلم کے غم سے آغاز ہوتا ہے کربلا کا. تو برادر نے چاہا کہ کچھ مسلم کا ذکر کیا جائے. تو مسلم کی غربت بڑی عزیز ہے. جیسے کہ ملتا ہے کہ وقت اخیر امام حسین کے لیے کہ جب چاروں طرف نظر دوڑائی تو خون کے پیاسے تھے. یہی کیفیت مسلم کی بھی تھی کہ سارا کا سارا کوفہ خون کا پیاسا. وقت آخر جس طرف دیکھا تو لوگ انعام کے لالچ. کل جنہوں نے ہاتھ پہ بیعت کی تھی وہ آج خنجر لیے راستے میں ٹھہرے کہ موقع ملے تو شہید کیا جائے. بڑی عظیم مصیبت ہے اور اسے امام نے یاد رکھا. اور اب ذکر اس بات کا ہے کہ بیمار کو غصہ دیا جائے. بیمار کا آغاز ہی یہیں سے ہے کہ دنیا کی رسم ہے کہ جو وارث غم ہوتا ہے اسے کم از کم تشفی سے کہتے ہیں کہ اللہ صبر دے. لیکن بیمار امام کے ساتھ کیا کیا گیا؟ خشم میں پڑے ہوئے تھے تو نیچے سے بستر چھین دیا. بیمار کربلا کو بابا کا پرسہ ایسے ملا کہ نیچے سے بستر چھین دیا گیا. اور اس کے بعد زینب نے سوال کیا بیٹا کیا یہاں گھڑ کے مر جائے یا میدان میں نکلے؟ یہاں سے آغاز ہوا مصائب کا بیمار کے. اس کے بعد ایک کے بعد ایک مصیبت ہی رہی اور ساری زندگی مصیبتیں یاد آتی رہی. لیکن کچھ موقع ایسے تھے جہاں بیمار کو بہت زیادہ احساس ہوا. ان میں سے ایک موقع وہ ہے کہ جب ٹوٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا اور مدینہ کے باہر ٹھہرا تو ایک دستور تھا اس دور کا کہ جا کے اطلاع کر دی جائے کہ قافلہ واپس آ گیا. تو ملاقات کے لیے لوگ آتے تھے جو چاہنے والے ہوتے جنہیں انتظار ہوتا وہ آتے. تو جب بشیر نے منادی پہنچا دی تو امام حسین کے بھائی محمد حنفیہ ملاقات کے لیے آئے. تو عالم یہ ہے کہ ان سے چلا نہیں جا رہا. دو غلاموں کا سہارا کر کے چلتے ہوئے آئے. دور سے دیکھا کہ سیاہ علم نظر آ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ سیاح کر کے کہا کہ ہائے بڑی میاں نے زہرا کا گھر تباہ کر دیا. میرا بھائی شہید کر دیا گیا. اب وہیں سے آنسو بہاتے آ رہے ہیں. اور قیامت بیمار کے دل پر یوں گزری کہ جس چچا نے بچپن میں گود میں کھلایا تھا اس نے پہچانا نہیں. آگے کو بڑھ گئے تو کہا چچا چچا میں حسین. تو کہا پردن یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ بیمار کے قریب بیٹھ گئے اور کہا کہ بتاؤ فرزند قافلے پہ کیا گزری. اب سید الساجدین ذاکر ہیں اور محمد حنفیہ سا سامع ہے. کہا کہ ہم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا پھر ہم پر پانی کا بند کر دیا گیا. عاشور کا دن قیامت کا تھا. ہمارے چھوٹے بڑے شہید ہوتے گئے. صبح سے عصر تک زہرا کا لال ناصر پر لاتے اترتا رہا. محمد حنفیہ تڑپتے رہے. کبھی علی اکبر کو پوچھا کبھی عباس کو پوچھا. جب حسین کی شہادت سنی تو تڑپ کے اپنی باہیں بیمار گلے میں ڈال دی. اب بیمار
की तकलीफ है, तो कहा कि मुझे तो खारदार बनाइए। हमें कैदी बनाया गया था, ये तो चचा ने नहीं पहचाना, लेकिन जब काफिला पहुंचा है रोज़े रसूल पर और मुलाकात करने वाले आए हैं, तो सबसे पहले जो पहुंची हैं वो फातिमा सुगरा हैं, जिन्हें भरकर बड़े घर का इंतजार था। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो कहा कि ए ज़ईफ़ जरा रास्ता दिखा। तो पलट के बहन को देखा, कहा तुमने क्या कहा? कहा कि ए शख्स, मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दे दो। कहा फातिमा, क्या तुमने मुझे नहीं बताना? कहा भैया ये तो अली का होता है। हाय ज़माने का वो बहन इसे तो अली ने मिला। या हुसैन, या हुसैन।